اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تقریباً 4 سے 5 مقامات پر والدین کے جب حقوق کی بات آئی تو وہاں یہ نہیں کہا کہ والدین کا حق ادا کرو، اور اس کا یہ جو معنی کر دیا جاتا ہے حسن سلوک کرو، نہیں، حسن سلوک اس کا معنی نہیں ہے، اس کا معنی والدین کے ساتھ احسان کرو۔ احسان کا معنی کیا ہے؟ دونوں معنی آپ لے لیجیے۔ پہلا معنی پرفیکشن کے ساتھ ایک چیز کو مکمل کرنا، یعنی والدین کے جو حقوق ہیں ان حقوق کے اندر کوئی نقص نہیں رہنا چاہیے، احسان مکمل ہو ہر لحاظ سے وہ چیز۔ اور دوسرا معنی حق سے بڑھ کر دینا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہیں پر بھی یہ نہیں فرمایا کہ والدین کا حق ادا کرو، کہیں یہ نہیں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ احسان کرو۔ احسان کا معنی جو والدین کا حق بنتا ہے اس سے بڑھ کر اس کو دینا ہے۔ اب والدین کا حق کیا ہے؟ مثال کے طور پہ والد کا حق ہے یا والدہ کا حق ہے، بیمار ہو تو اس کو دوائی ملنی چاہیے۔ والدین کا حق ہے کہ مثال کے طور پر اگر وہ بزرگ ہیں تو ان کو جو ہے وہ گھر پہ کھانا ملنا چاہیے۔ والدین کا حق ہے کہ وہ جو کہیں وہ اس نے کرنا ہے، یہ والدین کا حق ہے۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے کہ والدین کی جو ضرورت ہو ان کے کہے بغیر اولاد کو پتہ ہو اور اولاد اس کو مکمل کر دے، یہ احسان۔ حق کیا تھا؟ کہ والدین کی جو ضرورت ہے وہ والد کہے تو بیٹا اس کو پورا کر دے، یہ حق ہے، یہ حق کی ادائیگی ہے۔ احسان کیا ہے؟ کہ والد کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، والدہ کو کہنے کی ضرورت ہی نہ پڑے، اس کے ذہن میں پہلے سے ہو کہ میرے والدین کی یہ ضرورت ہو سکتی ہے۔ والد کو کہنا نہ پڑے کہ بیٹا مجھے آپ کی یہ بات بری لگی ہے، نہیں، اس کو پہلے سے پتا ہو کہ میرے والد کو یا والدہ کو یہ بات بری لگے گی، مجھے یہ بات نہیں کرنی، یہ احسان۔ اور علماء نے یہ بات ذکر کی ہے کہ جو شخص والدین کا حق ادا کرتا ہے، احسان نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی نافرمانی کی وجہ سے گناہ گار۔ یعنی ایک اولاد جو والدین کا حق ادا کر رہی ہے، جو مانگ رہے ہیں، جو طلب کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہ کر رہا ہے، اس کے باوجود بھی وہ گناہ گار ہے۔ کیوں گناہ گار ہے؟ کیونکہ وہ احسان کا معاملہ نہیں کر رہا۔ اللہ رب العالمین نے کہیں پر بھی حقوق کی ادائیگی کا حکم نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے؟ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ یہاں کیا فرمایا؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ 4-5 مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان کا معاملہ فرمایا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اولاد جو ہے وہ احسان تو دور کی بات ہے، حقوق بھی ادا نہیں کر پاتا۔ پتہ ہے کہ والد کو یا والدہ کو یہ بات بری لگے گی، پھر بھی کرے گا۔ پتہ ہے کہ والد کی ضرورت ہے، والد نے کہا ہوا ہے یا والدہ نے کہا ہوا ہے، اس کے باوجود بھی اس چیز کو، اس عمل کو وہ نہیں کرے گا۔ بلکہ ایسے بھی بدبخت اولادیں آج ہمارے یہاں آ گئی ہیں کہ وہ والدین کے منہ پہ جواب دے رہی ہوں، نافرمان اولادیں۔ اور ایسی ایسی اولادیں بھی آج اس دنیا نے دیکھ لی ہیں کہ جن کے ہاتھ، نالائقوں کے ہاتھ اپنے والدین کو اڑ جاتے ہیں، جن کی زبانیں اڑ جاتی ہیں، جن کی نگاہیں والدین کے سامنے اڑ جاتی ہیں۔ یہ والدین کا حق ہے جو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا کہ ان کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا۔ اور دوسری طرف تھوڑا قصور والدین کا بھی ہے۔ والدین جو ہے جب تک اپنی اولاد کی تربیت دین کے اوپر نہیں کرتے، جب اولاد کو پتہ ہی نہیں ہے کہ والد کا حق کیا ہے یا والدہ کا حق کیا ہے، تو وہ کیسے حقوق کی ادائیگی کرے؟ جب والدین نے اس کو اسکول میں داخل کرا دیا جہاں اس کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بیٹا تم نے صرف اپنی پرواہ کرنی ہے، تم نے بڑے ہو کے کیا بننا ہے یہ دیکھ لو، بس تمہارے والدین کیا کر رہے ہوں گے، تمہارے بہن بھائی کیا کر رہے ہوں گے، تم نے سوسائٹی کے لیے کیا کرنا ہے، تم نے قوم کے لیے، نیشن کو کیا سرو کرنا ہے، چھوڑ دو اس کو، اپنے لیے دیکھ لو تم نے کیا کرنا ہے۔ بس تم نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، تنخواہیں لینی ہے، اپنا پیٹ پالنا ہے، گھر بنانا ہے اور مر جانا ہے، بس یہ کام تم نے کرنا۔ اب جب والدین کی تربیت اسی پر ہو اپنی اولاد کی کہ جی اسکول کالج کے حوالے کر دیا، اس کو دین کی تعلیم ہی نہیں دی، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے والدین کو حقوق کیا ہے۔ تو آج جو والدین کا بسا اوقات شکوہ کرتے ہیں نا کہ جی ہماری اولاد تو نافرمان ہے، بات ہی نہیں مانتی ہے، تو آپ نے تربیت کیا کی ہے بیٹے کی؟ بیٹی کی تربیت کیا کی ہے آپ نے؟ اس کو دین کی تعلیم دی ہے؟ تو جب آپ نے موبائل اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا، اسکول میں آپ نے اس کو بھیج دیا، دین کی تربیت آپ نے کی نہیں، تو اب اس کو کیا پتا وبالوالدین احسانہ کا کیا معنی ہے، والدین کے حقوق کیا ہیں، والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے؟ تو یہ تعلیم جب ہوگی جب اس کو دین کی تعلیم دی جائے۔